الله 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 سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین و حاضرات، گزشتہ درس میں ہم لوگ استعاذہ کا معنی اور اس کا مفہوم، اسی طریقے سے مخلوق سے استعاذہ کی کتنی قسمیں ہیں، وہ اقسام، اور استعاذہ دعا ہے، اس تعلق سے باتیں ہماری مجلس کے اندر ہو چکی تھی۔ امید ہے کہ وہ چیزیں آپ کے ذہنوں کے اندر تازہ ہوں گی۔ اب ان باتوں کو دہرائے بغیر ہم موضوع میں آگے بڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ درس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ جتنی باتیں بیان ہوئی مخلوق سے استعاذہ کے تعلق سے، اس کی دو قسموں کو بیان کیا تھا کہ جس پہ مخلوق جس کی حقیقت دعا ہو، استعاذہ جس کی حقیقت دعا ہو، اور اسی طریقے سے استعاذہ مخلوق سے کرنا جس کے اوپر مخلوق قادر ہو۔ اس میں ہم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا، اور یہ کہا کہ ان ساری باتیں جاننے کے بعد اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استعاذہ تین قسموں کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ استعاذہ کو تین اقسام میں علماء نے تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم علماء کہتے ہیں استعاذہ شرعیہ، استعاذہ شرعیہ، اور یہ استعاذہ شرعی جو ہے یہ مطلوب ہے۔ حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ آیتیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ استعاذہ شرعیہ جو اللہ رب العالمین سے کیا جائے یہ عبادت ہے، یا اللہ تعالیٰ کے کسی صفتوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے کسی صفت سے استعاذہ کیا جائے، یہ سب کے سب کیا ہے؟ عبادت ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ عظمت یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ نہیں؟ جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی صفت سے استعاذہ کر رہے ہیں، اور یہ حدیث اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو باب میں ابھی آئے گی ہمارے سامنے، اس حدیث میں بھی اللہ رب العالمین کے صفات سے استعاذہ کا تذکرہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور یہ حدیث اللہ رب العالمین کے صفات سے استعاذہ کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ استعاذہ شرعیہ اس استعاذہ کو کہیں گے جو اللہ رب العالمین سے کی جائے یا اللہ تعالی کے صفتوں میں سے کسی صفت سے کی جائے۔ استعاذہ شرعیہ کی تعریف معلوم ہو گئی، اور دونوں کی دلیل کا استعاذہ شرعیہ جو اللہ رب العالمین سے کی جائے اس کی دلیل قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اسی طرح سے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سب کے سب استعاذہ شرعیہ جو اللہ رب العالمین سے کیا جائے اس کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین کے صفتوں میں سے کسی صفت کے ذریعے سے استعاذہ کی جائے اس کی دلیل اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اور اسی طریقے سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ تو استعاذہ شرعیہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم استعاذہ شرکیہ، استعاذہ شرکیہ، شرعیہ کے مقابلے میں شرکیہ، شرعیہ کا الٹا شرکیہ۔ کہتے ہیں کہ یہ استعاذہ جو مخلوق کے ذریعے کیا جائے، وہ استعاذہ جس کی حقیقت دعا کے اوپر مبنی ہو، یا مخلوق سے استعاذہ کرتے وقت اب بندے کا دل مخلوق سے معلق ہو۔ سمجھ رہے ہیں دونوں باتوں کو؟ مخلوق سے استعاذہ طلب کی جائے، ایسا استعاذہ جس کی حقیقت دعا ہو، یہ ہم گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ استعاذہ جس کی حقیقت دعا ہو، یہ کیسے پتا چلے گا؟ ہاں، کیسے پتا چلے گا؟ گزشتہ آڈیو کو کسی نے سنا ہے؟ گزشتہ ویڈیو جو ان لوگوں نے ڈالا ہے گروپ میں، کوئی سنا ہے؟ کوئی ایک پارٹیسپینٹ؟ جی شیخ۔ نہیں۔ بتائیے۔ بھائی دیکھیے، اس درس کی اہمیت کو سمجھیے۔ علل اطلاق ایک بات کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، دن بھر میں ہم لوگ جتنی عبادت کرتے ہیں، جتنی عبادت، وہ اس آدھے گھنٹے کی عبادت سے افضل نہیں ہے۔ اب سمجھ لیجئے، کیونکہ اللہ کی توحید پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر یہاں گڑبڑ ہے تو نمازی کی نماز بھی نہیں ہے، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے اس کو ہم اتنا تفصیل سے اور اتنا کھول کھول کے معاملے کو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ آپ مسئلے کو سمجھ سکیں۔ استعاذہ جس کی حقیقت دعا کے اوپر مبنی ہو، اس کی ہم نے مثال دی تھی، کہا یہ 2-3 صورتوں کے اندر ہوگا۔ کون صورت ہے بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ بولیے۔ بڑی کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی۔ کسی ایک کو بھی یاد نہیں ہے جی؟ نہیں کہا تھا پہلی صورت جس سے استعاذہ کیا جا رہا ہے وہ غائب ہو، حاضر نہیں ہو؟ ہم لوگ کہیں دوسری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو مصیبت لگی، پکار رہا ہے یا عبد القادر جیلانی ہم کو مدد کیجئے، یا فلاں پیر صاحب ہم کو مدد کیجئے، نہیں کہا تھا یہ؟ جی سر کہے تھے۔ پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت دعا ہے۔ اور دوسری صورت ہم نے یہ بیان کی تھی کہ مخلوق سے استعاذہ کیا جائے، ایسے مخلوق سے جو مردہ ہو، قبر کے اندر ہو، سننے کے اوپر قادر نہیں ہو، اس سے کوئی آدمی دعا کر رہا ہے، استعاذہ کر رہا ہے، تو یہ سمجھ میں آئے گا یہ وہ استعاذہ ہے جس کی حقیقت دعا کے اوپر مبنی ہے۔ اور تیسری صورت ہم نے یہ کہا تھا کہ حاضر تو ہے، لیکن جو چیز ہم اس کو کہہ رہے ہیں وہ اس کو کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم نے دی تھی کہ جیسے ڈاکٹر ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس سے کہ بھائی ہماری جان بچا لیجئے، آپ ہی کا سہارا ہے، آپ ہی ہم کو بچا سکتے ہیں، ہمارے اوپر رحم کیجئے، ہم کو بچا لیجئے۔ حالانکہ ڈاکٹر سبب ہے ضرور، وہ علاج کرے گا، لیکن شفا دینے کے اوپر وہ قادر نہیں ہے۔ دوا ہم کھاتے ضرور ہیں، وہ سبب ہے، لیکن دوا ہم کو شفا دیتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے گا تو کیا ہوگا جی؟ شرک۔ تو یہ بات کسی کو نہیں سمجھ میں آئی تھی گزشتہ درس میں؟ جی نہیں آئی تھی سمجھ میں؟
आई थी, भूल गए थे। اور لوگ کہاں ہیں اور کیوں نہیں بول رہے ہیں لوگ؟ آئی تھی شیخ. ارے بھائی ایسے کیجیے گا تو نہیں ہوگا، قسم تھوڑا وقت دیجیے آپ لوگ، ہم اس میں وقت دے رہے ہیں، آپ لوگ تھوڑا سا وقت دے دیجیے گا، معاملہ آگے کہیں کا کہیں نکل جائیے گا، سمجھ جائیے گا بات کو۔ 5 6 7 8 درس سے مرتبط ہو کر کے ہوچ پوچ مت کیجیے اپنے آپ کو، کوئی ایک چیز میں لگیے، اس کو مکمل کر دیجیے اور کوشش کیجیے کہ اس موضوع کو ہم پورے طور پہ ایبزارب کر لیں، اس کو پورے طور پہ سمجھ جائیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر. ابھی ہمارے پاس فرصت ہے، اللہ رب العالمین نے دی ہے اور ہم بیٹھ رہے ہیں دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے آگے یہ فرصت کے لمحات نہ مل سکیں، پھر کوئی آپ کو ایسا پڑھانے والا نہ مل سکے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سے اچھا ملے آپ کو پڑھانے والا، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ جی موقع کو غنیمت جان کر کے جو سیکھ رہے ہیں اس کو چاہیے کہ ازبر کر لیں، ہم صبح سے لے کر شام تک 10 درس میں شرکت کر رہے ہیں، کسی کا کچھ یاد نہیں ہے، اور یہ ہم نے بتایا تھا کہ ہمارے درس کا معاملہ یہ ہوگا کہ ایک دوسرے سے مرتبط ہوگا، پہلے درس کو نہیں سمجھیے گا تو دوسرا درس بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، پھر تیسرا بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اب ہم کہتے چلیں گے استعاذہ جس کی حقیقت دعا ہو، استعاذہ جس کی حقیقت دعا ہو، آپ جب ان 3 صورتوں کو یاد نہیں رکھیں گے تو آپ کیسے سمجھیں گے اور پھر کیسے رد کریں گے لوگوں کے اوپر؟ کوئی لا کر کے عبداللہ ابن مسعود والی یہ روایت آپ کے سامنے پیش کر دے اور کہے کہ دیکھو صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استعاذہ کیا، کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پناہ میں آتا ہوں ابن مسعود کی مار سے، کیا جواب دیجیے گا اس کو؟ وہ حاضر تھے۔ حاضر تھے، اور دوسرے جواب؟ صرف حاضر سے ڈاکٹر بھی تو حاضر ہے، قدرت رکھتے، قادر رکھتے، حاضر بھی تھے اور کیا تھے؟ قادر بھی تھے۔ قادر بھی تھے، یعنی استعاذہ اگر کسی زندہ سے آدمی سے کیا جائے جو حاضر ہو اور ہماری مدد کرنے کے اوپر قادر ہو، وہ استعاذہ کرنا جائز ہے۔ اس کی مثال دیجئے، ایک دوسری مثال، اور یہ عبداللہ ابن مسعود والی بات کو چھوڑ کر ایک اور دوسری مثال دیجئے۔ قاضی والی مثال، ماشاءاللہ، کہا تھا کہ قاضی کے پاس کوئی آدمی کسی کو مارا پیٹا، وہ گیا عدالت میں قاضی کے پاس اور کہا کہ قاضی صاحب ہم آپ کے پناہ میں آتے ہیں فلاں شخص کے ظلم سے، ہم کو اس کے ظلم سے بچائیے۔ قاضی پولیس کو حکم دے گا، اس کو پکڑ کر کے لائے گا، اس کے ظلم کا، اس کا انصاف کرے گا، اس ظلم سے بچائے گا، ہے یا نہیں ہے؟ جی، تو یہ چیزیں جائز صورتیں ہیں، جب اس کو نہیں سمجھے رہیے گا، یہ بیس نہیں سمجھے رہیے گا تو آگے پھر بڑھیے گا تو کہاں سمجھ میں آئے گی بات؟ اسی لیے ہم بار بار آپ لوگوں سے نصیحت کرتے ہیں، کسی بھی وقت نکال کے، موقع نکال کے، کچھ نہیں لگتا ہے، سن لیجئے آپ اس کو، 1 مرتبہ 2 مرتبہ اگر سن لیجئے گا وہ بات یاد رہ جائے گی، ذہن میں بیٹھ جائے گی، پھر اس کے بعد آپ کو دقت نہیں ہوگی، مسئلے کو سمجھتے چلے جائیے گا۔ اور یہ اس طرح کے جو باب ہے نا، یہ سب باب تھوڑا سمجھنے میں ہے کٹھن، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ بائی فرکٹ کر کے، الگ الگ کر کے، اس مسئلے کو اس سے الگ کر کے، اس مسئلے کو اس سے الگ کر کے وضاحت کر دوں آپ کے سامنے مثالوں کے ذریعے۔ دیکھیے ایک ہی چیز میں کئی مثال دیتے ہیں تاکہ آپ سمجھ جائیں، ذہن میں بات آ جائے۔ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ کوئی عالم نہیں ہیں، 6 سال 7 سال 8 سال بیٹھ کر کے مدرسہ میں وقت نہ اب آپ دے سکتے ہیں اور نہ آپ نے دیا ہے، تو بات آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی دقت تو ہوگی، لیکن اگر انسان کوشش کر لے تو اس سے کوئی بہت بعید چیز نہیں ہے۔ الجبرا کا اتنا بڑا فارمولا آپ لوگ حل کرتے ہیں تو یہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ نے خود کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو ہم نے اس کے سمجھنے والوں کے لیے اور اس کے ذکر کرنے والوں کے لیے آسان کیا ہے۔ اللہ سے توفیق طلب کیجئے اور دل و دماغ دھیان لگا کر کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب آئیے دوسری قسم، پہلی قسم ہم نے بیان کیا استعاذہ شرعیہ،
جو عبادت ہے اور جو مطلوب ہے کرنا چاہیے. اللہ نے حکم دیا قل اعوذ برب الفلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کو حکم ہے یا نہیں؟ جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کو حکم ہے. تو یہ استعاذہ عبادت ہے جو اللہ رب العالمین سے کی جائے یا اس کے صفتوں میں سے کسی ایک صفت سے کی جائے. دونوں کی دلیل ہم نے الگ الگ دے دی. اس کے بعد آئیے دوسری قسم استعاذہ شرکیہ. استعاذہ ایسا استعاذہ جو مخلوق سے کیا جائے، مخلوق سے کیا جائے اور جس کی حقیقت دعا کے اوپر مبنی ہو. او ان يعلق القلب بالمخلوق المستعاذ به، یا جس سے استعاذہ طلب کر رہے ہیں آپ اپنے دل کو آپ اس سے لگا کر کے رکھیں. دونوں کی مثال ہے. جیسے ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے پاس علاج کرانے آئے ہیں، آپ ہی کا سہارا ہے، دوا کھا رہے ہیں لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہی دوا ہم کو شفا دے گا. نہیں، شفا دینے والا اللہ رب العالمین ہے. سبب کے اوپر اپنے قلب کو معلق نہیں کرنا ہے. اونٹ کو باندھنا ہے لیکن اس رسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے کہ یہ رسی ہمارے اونٹ کو بچا لے جائے گا. گھر میں تالا لاک کرنا ہے لیکن اس تالے کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے کہ یہ تالا چوری ہونے سے بچائے گا. چوری ہونے سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے اصل مطلب، وہ سبب ہے. اب اتنی بات جب آپ جان گئے تو اب استعاذہ شرکیہ کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ بات صرف اسی لیے بیان کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ دیکھیے گا یہ دوسرے لوگ بریلی وغیرہ یہ سب اسٹیج لگاتے ہیں اور اسٹیج لگا کر کے لوگوں کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے. یہ ساری باتیں دعا ہی کی قسم ہے. جیسا کہ ہم بتا چکے شروع میں، پچھلا درس سنیے آپ لوگ، اس میں بہت اہم اور امپورٹنٹ باتیں ہیں، اس کو سمجھیے. کہ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگنا جائز نہیں ہے. صبح اٹھتے ہیں بیوی کو کہتے ہیں لاؤ روٹی لاؤ، تو مانگا کہ نہیں مانگا بیوی سے؟ صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو. ایسا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں. اب جب آپ کو یہ معلوم رہے گا کہ میاں استعاذہ بالمخلوق فیما یقدر علیہ المخلوق، مخلوق سے ایسا استعاذہ جس کے اوپر مخلوق قادر ہو، وہ کرنا جائز ہے، وہ ناجائز نہیں ہے. ہم تم کو دوسری بات سے روک رہے ہیں، تم ہم کو دوسری بات کا تانا دے رہے ہو، تب نہ سمجھ میں آئے گی بات. جی بولیے بھائی. جی اگر یہ فرق آپ نہیں سمجھیے گا تو کوئی بھی آپ کو بہا لے جائے گا، جدھر چاہے گا منطق کی دلیل دے کر کے، کچھ اور کی دلیل دے کر کے آپ کو بہا لے جائے گا. لیکن جب آپ یہ فرق جانے رہیے گا اور ہر ایک کو الگ الگ طور پہ سمجھے رہیے گا تو کہیے گا نہیں مولوی صاحب آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات دوسری ہے، اس کی دلیل موجود ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. دیکھیے یہ معاملہ ایسا ہے، یہ معاملہ ایسا ہے. واضح ہو گیا معاملہ، کسی کو سمجھانے میں بھی آسان ہوگا. اور آج دیکھیے جی اکثر لوگ جو شرک کے اندر مبتلا ہیں، یہ میرا یقین ہے اس بات کے اوپر کہ وہ نہیں جانتا بیچارہ کہ یہ کام ہم جو کر رہے ہیں یہ شرک ہے. اکثر لوگ نہیں جانتا کیونکہ وہ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کی تقریریں سنتا ہے، جن کا بیان سنتا ہے، جن کا درس سنتا ہے، وہ اس کو بولتا ہے یہی اصل اسلام ہے، یہی اصل اسلام ہے. تو اس کو کہاں سے معلوم چلے گا، کیسے جانے گا وہ؟ اسی لیے ہم نے کہا تھا ایک مرتبہ اپنے کسی درس میں کہ کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو تھکانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ توحید کی دعوت دے کر کے اپنے آپ کو تھکائے، اپنا سب کچھ صرف کرے اس دعوت کو عام کرنے میں. کیونکہ یہ اس دور کے ہم لوگ ہیں جس دور کے لوگوں کا شرک مشرکین مکہ کے شرک سے بھی بڑا ہوا ہے. مشرکین مکہ کے جو لوگ تھے وہ اللہ رب العالمین کو خوشحالی میں شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جب سختی ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی تحقیق کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے شرک کو ترک کرتے تھے. اور آج کل کا مشرک کو دیکھیے، جتنا مصیبت اور پریشانی میں ہو کبھی زبان سے ایک مرتبہ یا اللہ نہیں کہے گا، یا غوث کہے گا، یا علی کہے گا، یا حسن کہے گا، یا حسین کہے گا، یا فاطمہ کہے گا، یا اللہ کبھی اس کے زبان سے نہیں نکلے گا. کیوں نہیں نکلے گا؟
اس لیے کوئی بیچارہ جانتا ہی نہیں ہے، اس کے مولویوں نے اس کو یہی سکھایا ہے. اور آپ کو اور ہم کو اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے آدھا گھنٹہ ہی صحیح ایک عظیم چیز کو، میں اتنی بات تک کہہ دیا آپ کو، اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج دن بھر کی ہم لوگوں کی جتنی عبادت ہوگی، کوئی روزہ رکھا ہوگا، کوئی صدقہ و خیرات کیا ہوگا، 5 وقت کی نماز تو الحمدللہ سارے لوگوں نے ادا کی ہوگی، ان تمام عبادتوں سے افضل عبادت یہ آدھے گھنٹے کی عبادت ہے جو بیٹھ کر کے ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں. اور قسم اللہ کی اگر اس توحید کو سمجھ گئے تو اس کے اوپر بخشش کی امید اللہ رب العالمین سے رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، کیونکہ شرک دل کے اندر نہیں ہے موجود. شرک کو کریت کر کے کھرچ کر کے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے توفیق کے بعد اس کتاب قرآن اور احادیث کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے دلوں کو شرک کی غلاظت اور گندگی سے، تمام قسم کی گندگی اور غلاظت سے شرک کی اللہ رب العالمین پاک کو صاف کر دے. سمجھ ماری بات؟ جی ہاں، لہذا اس کی اہمیت کو جانیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے. ایسا عام معاملہ اس کو نہیں سمجھیے کہ چلو ہو رہا ہے، پڑھ لیے، پڑھ کے نکل گئے، سمجھ میں آیا چاہے نہیں آیا. سمجھ میں نہ آئے بار بار پوچھیے، آڈیو کو سنیے بار بار. ہم کئی بار کہا ہے کہ اس کو سنیے، اس میں نوٹ کیجئے باتوں کو، ایک نوٹ بنا لیجئے، کاپی اپنے پاس رکھیے توحید کی، وہ بنا لیجئے. کبھی موقع ملا بیٹھ کر کے، کچن میں ہے بیٹھ کر کے پڑھیے، دکان میں ہے ہمارے بھائی حضرات جو ہیں وہ پڑھے اپنا بیٹھ کر کے، چھوٹا چھوٹا نوٹ بنا کر کے اپنے پاس رکھیے. ضرورت پڑے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے. سہیلی ہے، دوست ہے، کوئی اور ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اس پہ ڈسکس کیجئے، گفتگو کیجئے، علم کو علم کے تعلق سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ اس علم کے تعلق سے کبھی گھاٹے اور خسارے میں نہیں رہیے گا. اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے لوگوں کے دنیا بھی بدل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے آخرت بدلنے کا تو اس نے وعدہ کیا ہی ہے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں اس علم کی برکت سے اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی سدھار دے گا. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم کو عزت و مقام و مرتبہ عطا فرمائے، توحید کے ذریعے سے جو مقام و مرتبہ اللہ کے نیک بندے اور صالح بندوں کو عطا اس نے کی ہے. یہ دوسری چیز تھی، نوع ثانی، دوسری قسم. اب آئیے تیسری قسم، استعاذہ مخلوق سے کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا استعاذہ جو مخلوق حاضر ہے اور قادر ہے استعاذہ کرنے کے اوپر. اس کا حکم کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، مباح ہوگا، یہ جائز ہوگا، یہ کام کر سکتے ہیں. دلیل اس کی کیا دیجیے گا؟ عبداللہ ابن مسعود والی روایت اور وہ قاضی والا معاملہ. ایک اور دلیل ہے فتنے والی روایت میں، حضرت حذیفہ ابن یمان کی روایت فتنے والی میں اصول ثلاثہ میں ہم نے بتایا تھا، کہا جب آخری زمانہ ہوگا اور فتنہ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فَمَن يَجِدْ مَلْجَأً أَوْ مُعَاذًا، تم میں کا کوئی آدمی اگر کوئی ٹھکانہ پائے یا کوئی پناہ لینے کی جگہ پائے تو اس کو چاہیے کہ وہاں پناہ لے لے، اس کو چاہیے کہ وہاں پناہ لے لے. یہ بھی مخلوق کے استعاذہ سے، یعنی چھپ جائے، اپنے آپ کو چھپا لے. وہ بات ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس میں تفصیل ہے، اس کو ہم آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ مخلوق سے استعاذہ کرنا جس کے پورا کرنے کے اوپر مخلوق عادتاً قادر ہے، عادتاً یعنی مخلوق ایسا کام کر سکتا ہے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ قاضی بھی آپ کو انصاف نہ دلا سکے، آپ کی تقدیر میں انصاف نہیں لکھی ہوئی تھی تو انصاف نہیں ملی عادتاً. لیکن عادتاً یہ ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام مخلوق کر سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو عادتاً قادر ہے اور وہ حاضر ہے، غائب نہیں ہے، موجود ہے ہمارے پاس، اور اس سے ہم استعاذہ کریں. تو اس سے یہ، اور اسی طریقے سے یہاں پہ یہ وضاحت کر دینا بھی ضروری ہے کہ جب بھی مخلوق سے استعاذہ کیا جائے تو اپنے دل کو مخلوق سے معلق نہ کیا جائے بلکہ اللہ رب العالمین سے معلق کی جائے. یعنی ہم کسی سے گئے پناہ لینے کے لیے، وہ ہم کو پناہ دینے پر قادر بھی ہے. غور کیجئے گا اس پوائنٹ کے اوپر،
لیکن اللہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم کو اس سے پناہ ملے تو مل جائے گی جی؟ کبھی نہیں. نہیں ملے گی، ہرگز نہیں ملے گی. دنیا کے کروڑوں روپے فیس لینے والے ڈاکٹر کو آپ ہائر کر لیجئے اور علاج اپنا کروائیے، اگر اللہ نہیں چاہتا ہے شفا یاب دینا تو ڈاکٹر دے دے گا؟ بالکل نہیں. نہیں. اور وہی اگر کوئی آر ایم پی ڈاکٹر ہے، مطلب کمپاؤنڈر ہو کر کے ڈاکٹر ہو گیا، کوئی پڑھائی وڑھائی اس نے نہیں پڑھی ہے، اور اس کے پاس آپ گئے، اللہ تعالیٰ نے شفا لکھی تھی، آپ کی تقدیر میں 2 دوا اس نے لکھ کر کے دی، آپ کھائے اچھے ہو گئے. شفا دینے والا وہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مومن سبب کو انجام دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب کو انجام دینے کا حکم دیا ہے. کہا کہ بیمار پڑو تو علاج کراؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں علاج کرانا مباح ہے، مباح نہیں جی، مشروع ہے. مشروع ہے علاج کرانا، آدمی کو چاہیے کہ وہ علاج کروائے. اچھا، اور علاج جو کروا رہا ہے اس سے اپنے دل کو لگا کر کے نہ رکھے، بلکہ اللہ رب العالمین سے دل لگا کر کے رکھے کہ وہی شفا دینے والا ہے. چلیے ارشاد الہی ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. سورہ جن آیت نمبر 6. اور یہ کہ بعض لوگ جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے تو اس طرح ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی. اس طرح ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی. یہاں پہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے اس باب کا آغاز فرمایا کہ جنات کے وہ افراد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت سن کر کے ایمان لے آئے، تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتوں کی خبر دی جی، کچھ باتیں بتلائیں ان لوگوں نے جو وہ لوگ جانتے تھے. اور کیوں بتلائی؟ تاکہ وہ انسانوں کے اوپر عیب لگا رہے تھے ان باتوں کے ذریعے سے، یعنی انسانوں کی برائی بیان کرتے ہوئے یہ باتیں بیان کی. کیا باتیں بیان کی؟ وہ باتیں جو اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، رجال من الانس، یہاں رجال کا تذکرہ ہے جی. رجال مانے مرد، لیکن صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی شامل ہیں، مرد اور عورت. تغلیباً صرف رجال کا ذکر کیا گیا. خالی ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی جنوں کے پناہ میں آتے تھے، عورتیں نہیں آتی تھی، نہیں، جن عورت اور مرد دونوں مشرکین کے یہ کام کیا کرتے تھے، ہے نا. اس میں دونوں کے دونوں مشترک تھے. اور اکثر ایسا ہوا کرتا ہے کہ یہ معاملہ ہوتا کب تھا؟ سفر کے اندر ہوا کرتا تھا. تو اکثر سفر جو ہے مرد کرتے ہیں، عورتیں کم کرتی ہیں، اسی لیے اس کا اعتبار کر کے یہ تذکرہ کیا گیا. کہا کہ انسانوں کے لوگ جنوں کے پناہ میں آتے تھے، ان سے حمایت چاہتے تھے، برائی سے بچنے کے لیے، ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کے لیے. کن سے؟ جنوں کے لوگوں سے، جنوں کے لوگوں سے. فزادوہم رہقا، تو جنہوں نے کیا کیا؟ ان کے گناہ کے اندر، ان کے اثم کے اندر اضافہ کر دیا. اور رہقا مانے ان کے خوف کے اندر اضافہ کر دیا. کیسا خوف؟ ایک تو خوف ہوتا ہے عام خوف جی، اور ایک خوف اس طرح کا ڈر ہوتا ہے جو انسان کے جسم کے اوپر اثر انداز ہو اور اس کے جسم کو کمزور کر دے، اس کو کہتے ہیں رہق. یعنی ایسا خوف جو انسان کے جسم کو لگے تو اس کے جسم کو کمزور کر دے، اس خوف کو عربی زبان کے اندر کیا کہتے ہیں؟ رحق. یعنی ان جنوں کے ذریعے سے ایسا خوف انسانوں پر طاری ہوتا تھا کہ اس خوف کی وجہ سے یہ کمزور ہو جایا کرتے تھے، یہ کمزور ہو جایا کرتے تھے. یعنی یہ جب طلب کرتے تھے پناہ تو جنات ان کے گناہ کے اندر اضافہ کرتے تھے. کیسے کیسے اضافہ کرتے تھے؟ شرک کروا کے، شرک کروا کے. کیونکہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا، جنات سے پناہ طلب کرنا کیا جی؟ شرک اکبر اکبر ہے. اور شرک اکبر کر کر کے وہ آدمی اپنے گناہ کے اندر اضافہ کرتا تھا. اور جب گناہ کے اندر اضافہ دونوں کو نقصان پہنچاتا تھا، دونوں.
انسان کے گناہ میں اضافہ ہوتا تھا، اور جنات کو کیا ہوتا تھا؟ جب انسان اس سے پناہ طلب کرتا تھا تو جنات کی سرکشی میں اضافہ ہوتا تھا، اس کے تمرد میں، اس کے تکبر میں، اس کے عجب میں اضافہ ہوتا تھا کہ دیکھو یہ اشرف المخلوقات ہو کر کے ہم سے پناہ طلب کر رہا ہے۔ اور یہ ہوتا کب تھا؟ یہ بات بیان کر کے بات کو ختم کر رہے ہیں۔ کہا کہ عرب کے لوگ جب کبھی سفر پہ نکلتے تھے اور کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے، پہلے زمانے میں کچھ ہوٹل وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، اجنبی جگہ پہ جا رہے ہیں اور ایسا شہر بھی آباد نہیں تھا، اجنبی سنسان راستوں میں سفر ہوتی تھی، اور جہاں دیکھتے تھے کہ یہاں جگہ ٹھیک ٹھاک ہے، ڈاکو کا، جنگلی جانوروں کا اور دوسری چیزوں کا خطرہ نہیں ہے، تو وہاں پہ ٹینٹ لگا کر، تمبو لگا کر کے وہ لوگ پڑاؤ ڈال لیتے تھے، رک جاتے تھے، رات گزارتے تھے۔ تو جیسے رات گزارنے کے لیے اترتے تو قافلے کا کوئی آدمی قافلے سے نکل کر کے کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو جاتا اور کہتا اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کے، اس میدان کے سردار جنات کے پناہ میں ہم آتے ہیں، من سفہاء قومہ، اس قوم کے بے وقوف لوگوں سے، یعنی اس کے قوم کے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچائیں، اس کے لیے میں جناتوں کے سردار کی پناہ طلب کرتا ہوں، یہ کہتے تھے۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ کام سب سے پہلے جس نے شروع کیا وہ یمن کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ بنو حنیفہ ہے، سب سے پہلے اسی نے یہ کام شروع کیا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے یہ عرب کے دوسرے قبیلوں کے اندر بھی پھیل گیا زمانہ جاہلیت کے اندر، زمانہ جاہلیت کے اندر۔ اچھا، یہ کیسے شرک ہے، کس طرح سے ہے، اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ پھر کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ آج ایسی نصیحت میں ہم لوگوں کا وقت بہت نکل گیا۔ خیر چلیے، نصیحت بھی وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، نصیحت بھی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ